کچھ دوستوں نے یہ تقاضا کیا ہے کہ کچھ ایسی نشستوں کا اہتمام کیا جائے جیسے پولیٹیکل فلسفی ہے، تصوف ہے، فائن آرٹ ہے، میوزک ہے، تو اس پہ گئے بگئے کوئی نشستیں ہو جائیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، تو اس پہ آج جو شروعات کر رہے ہیں تو پہلی نشست جو ہے یہ میوزک کے حوالے سے ہوگی۔ اصل میں ہماری ریاست پاکستان میں جو ڈسکورس اپنایا گیا ہے اس میں فائن آرٹ کو، میوزک کو، آرٹ کو کوئی وہ پذیرائی نہیں ملی، نہیں بخشی گئی جو پذیرائی اس تہذیب میں، اس کلچر میں اسے ملنے کی ضرورت تھی یا ملنی چاہیے تھی۔ معلوم نہیں کیوں ایسا کیا گیا کہ صرف ایک ایسے ڈسکورس سے جوڑ دیا گیا، وہ ڈسکورس کہ جو فنڈامنٹلزم پہ مبنی تھا۔ فنڈامنٹلزم تو ہمیشہ بانجھ ہوتا ہے، اور فنڈامنٹلزم سے تو کوئی انلائٹنمنٹ، کوئی سویلائزیشن جو ہے وہ فروغ پذیر ہوتی نہیں ہے۔ تو پھر کیسے ہو سکتا تھا کہ میوزک جو ہے وہ یہ تہذیب اس کو جلا بخشتی؟ تو ایسا نہ ہو سکا۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس معاشرے میں اس ملک میں معاشرے میں ایک انلائٹنڈ آرٹ جو ہے، میوزک جو ہے، وہ اس کو فروغ دیا جائے۔ اس کا تھوڑا ہم اس کا بیک گراؤنڈ میں بھی جائیں گے کہ اصل میں ایسا کیوں ہوا کہ پاکستان میں اس طرح کا ڈسکورس کیوں اپنایا گیا، کیوں یہ سمجھا گیا کہ یہ چیزیں جو تھیں شاید ہمارے مذہب سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ ایسا تھا نہیں۔ میں اس کے بیک گراؤنڈ میں اس انداز سے جاؤں گا کہ تھوڑا اس میں یہ بات بھی ضرور تھی کہ ریاست جو ہے اس کو اور معاشرے کو ایک ہی ایکویژن میں رہنا ہوتا ہے۔ اگر معاشرہ ڈیکیڈنٹ ہو اور وہ ریاست سے پیچھے رہ جائے تو وہ مسائل پیدا کرتا ہے، ریاست کے لیے بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان کو ایک ہی ایکویژن میں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈیکیڈنسی جو ہے یہ معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، ریاست کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ ویسے آج کل تو ریاستیں زیادہ مضبوط ہیں یہ ان سائنٹیفک انوینشنز کی وجہ سے۔ جیسے یہ ٹیٹولیٹیرین سرویلنس کی ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو اب کوئی پرابلم تو ہے نہیں۔ تو اس لیے آرٹ اور میوزک جو ہے پھر یہ کیوں بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم آرٹ کی تفصیل میں جائیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کہ ہمارے ریلیجن میں کون سی ایسی چیزیں تھیں کہ جو سپورٹو رہیں میوزک کے حوالے سے۔ مولانا روم ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے، تو وہ میں پچھلے دنوں ایک بک پڑھ رہا تھا، ہرمٹ ایٹ دا راکس، تو اس میں مولانا رومی کی حوالے سے جو باتیں لکھی گئیں، میں سب کا ذکر کرنا تو بہت طوالت پکڑ جائے گا یہ گفتگو جو ہے۔ میں اتنا یہ عرض کروں گا کہ میوزک کے حوالے سے تو ان کا یہ شعر جو ہے کہ خشک مغزو، خشک تارو، خشک پوست، از کجا نمی آیت کے این آواز دوست، کہ جس وقت میں یہ ستار کے حوالے سے، اسٹرنگ انسٹرومنٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جس وقت میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں بلکہ، کہ یہ خشک مغز ہے، اس کے تار خشک ہے اور لکڑی خشک ہے، لیکن جو آواز اس میں سے نکل رہی ہوتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جیسے کوئی خدائی آواز نکل رہی ہو۔ تو اتنی پسندیدگی کا اظہار انہوں نے کیا۔ ہمارے یہاں جو تصوف کا ایک بہت ہی شاندار سلسلہ
جو حضرت معین الدین چشتی سے شروع ہوا، تو ان کے جو مرشد تھے اور استاد بھی تھے حضرت عثمان ہارونی، تو ان کا بہت ایک مشہور ان کی غزل ہے، یہ 1000 سال پہلے کی کم و بیش فارسی ہے کہ نمی دانم کہ آخر چوں دمے دیدار بھی رقصم، مگر نازم بری ذوقے کے پیش یار بھی رقصم۔ یہ حضرت عثمان ہارونی کا شعر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں اپنے محبوب کو دیکھتا ہوں، اس کا دیدار کرتا ہوں، تو مجھے نہیں معلوم کہ ایسے کیا احساسات اور جذبات میرے اندر پیدا ہو جاتے ہیں کہ میرا جی کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں جو کانٹا ہوتا ہے، کیکر کا کانٹا ہوتا ہے، اس کی جو نوک ہے اس پہ میں رقص کروں۔ تو یہ حضرت معین الدین چشتی جو تھے، یہ ان کے مرشد تھے، یہ ان کا شعر ہے۔ جب ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس بہت بڑا اثاثہ جو ہیں وہ حضرت نظام الدین اولیاء اور امیر خسرو ہیں۔ انہوں نے تو بہت سے ساز بھی جو ہیں وہ انوینٹ کیے، بہت ساری راگنیاں، راگ بھی انہوں نے بنائے، بہت ساری ٹھمریاں بھی انہوں نے بنائیں۔ ایسے ہی صوفیاء میں شاہ حسین ہیں، خواجہ غلام فرید ہیں، ان کی قافیاں بھی اسی انداز سے ہیں کہ ہر قافی جو ہے وہ کسی نہ کسی میوزیکل کمپوزیشن میں ہے۔ خواجہ صاحب کے حوالے سے تو یہ بالکل عام بات تھی کہ جناب مسجد میں نماز پڑھتے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ اسی کام میں اپنی کسی نہ کسی قافی کی کمپوزیشن میں لگ جاتے تھے۔ تو ان کے ساتھ ہی وہ جو قوال تھے، جو میوزیشین تھے، وہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ تو اس کے بعد وہ پھر دوسری نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا، تو یہ سارا ٹائم تقریباً گئے بگئے ان کا اس انداز سے گزرتا تھا۔ آج کے ٹائم میں میں ملا رفیق حسن اختر صاحب سے، بڑی حیثیت ہے ان کی، بہت ہی فکری، اور بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو تاریخ ہے اس میں جو مجدد کی حیثیت ہوتی ہے، ان کی وہ حیثیت ہے۔ تو وہ بھی میوزک کی نفی نہیں کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جو یہاں پیش کی جا سکتی ہیں۔ یہ جو جوڑی جاتی ہے کہ جناب تقسیم سے پہلے کوئی میوزک مسلمانوں میں کم تھی اور کہ کہیں ہندوؤں میں زیادہ تھی، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ تقسیم سے پہلے جو فلم انڈسٹری تھی، اس میں مسلمانوں کی زیادہ حیثیت تھی، اور جو میوزک تھا بہت ہی جو قدیم ٹائم میں جو ہندو کا میوزک تھا، وہ جو گرنتھو کی گرام مورچنا جس کو کہتے تھے، وہ تقریباً معدوم ہو گیا، ان کی ٹرمنالوجی بھی تقریباً معدوم ہو گئی۔ یہ جو میوزک ہے، جس کا یہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ حضرت نظام الدین اولیاء سے جو تھوڑا پیچھے سے شروع ہوتا ہے، تو یہ اس ٹیکنیک سے تھوڑی مختلف ٹیکنیکس ہیں میوزک کی، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ جو گرنتھوں کی گرام مورچنا جو ہے، وہ جو ٹیکنیکس تھیں، یہ اس سے تھوڑا مختلف ٹیکنیکس ہیں میوزک کی۔ تو یہ ہمارے پاس میوزک کا یہاں بڑا اثاثہ موجود ہے، لیکن یہ لوگوں کی اپنی انڈیویجول کاوشوں کی وجہ سے ہے۔
یہاں بڑے غلام علی خان نے 20ویں صدی میں بڑا کمال کیا کہ میوزک میں جو ہے وہ ٹھاٹھ کو فروغ دیا، جس سے پہچان انہوں نے راگوں کی کروا دی کہ جناب یہ، گرچہ ہم اس میوزک کی ٹیکنیکس میں تو نہیں جا سکیں گے، لیکن تھوڑا سا ایسا تعارفی باتیں میں کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ٹھاٹھ جو ہے 10 ٹھاٹھ جو ہیں وہ بنائے، اور ہر ٹھاٹھ میں مختلف جو راگ ہیں ان کو رکھا. بالکل ایسے ہی جیسے محمد نواب علی صاحب تھے، ان کی کتاب ہے معارف النغمات، تو اس میں بھی انہوں نے بہت ہی کمپریہنسو بک ہے، بہت شاندار، تو میوزک کو بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے انٹرپریٹ کیا. ایسے ہی محمد افضل خان صاحب کی کتاب ہے جو تحصیل موسیقی، اور اس کے بعد دوسری کتاب ان کی ہے تکمیل موسیقی. یہ بھی مرکت الآراء کتابیں ہیں. لیکن سب سے جو مرکت الآراء کام کیا وہ خواجہ خورشید انور صاحب نے کیا. خواجہ خورشید انور صاحب نے، ان کی جو راگ مالا ہے، انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے جو مختلف سکول آف میوزک تھے، وہ سکول آف میوزک کو ترتیب دیا. وہ ہر سکول آف میوزک کی ہسٹری انہوں نے بتائی، اور ہر سکول آف میوزک کے آلاپ بھی انہوں نے کیے. مطلب جیسے یہ ملتانی سکول آف میوزک ہے، جیسے پٹیالہ سکول آف میوزک ہے، جیسے گوالیار سکول آف میوزک ہے، جیسے شام 84 سکول آف میوزک ہے، جیسے دلی سکول آف میوزک ہے، آگرہ سکول آف میوزک ہے، جیسے قوال بچن کا سکول آف میوزک ہے. تو یہ سب جو سکول آف میوزک تھے، ان کا انہوں نے بہت ہی تفصیل سے اظہار کیا، ان کی کمپوزیشنز بتائیں، کہ ان کا سٹائل بتایا کہ کس طرح ایک سکول آف میوزک دوسرے سکول آف میوزک سے مختلف تھا. تو پھر انہوں نے یہ بھی کیا کہ ایک آہنگ خسروی کے نام سے مرتب کیا، ایک کتاب مرتب کی، اور یہ ساری کیسٹس جو کہ میرے پاس اپنے پاس بھی یہ سارا کچھ ہے. تو یہ انہوں نے بہت شاندار ترتیب دیا. خود بھی انہوں نے تمام جو راگ ہے، تقریباً 90 راگوں کی کمپوزیشنز بتائیں. راگ مالا میں بھی مینشن ہیں، اور خود گا کے بھی انہوں نے کمپوزیشن بتائیں کہ یہ راگ درباری ہے، اس کی یہ کمپوزیشن ہے، یہ پہاڑی کی یہ کمپوزیشن ہے. یہ اصل میں باتیں چونکہ ایسے یاد آتی ہیں، جیسے بڑے غلام علی خان نے کہا تھا کہ اصل میں تو یہ موسیقی جو ہے یہ رب کی طرف سے یہ تمام علاقوں میں ودیعت ہوئی، اور یہ ایک طرح سے جو بنیادی موسیقی ہے وہ مضافات میں آئی، وہ شہروں میں نہیں آئی تھی. تو پھر انسان اس کو شہروں میں لے آیا، اور اس نے بناؤ سنگار اس کا کیا. تو پہلے تو یہ دیہاتوں میں آئی، جیسے کانگڑے ہیں، جیسے پہاڑی ہے، جیسے بھیروی کی مختلف شکلیں ہیں. تو یہ ساری ہوئی. بہرکیف ضرورت اس امر کی ہے کہ آرٹ کو، فائن آرٹ کو، آرکیٹیکچر کو، میوزک کو، ان تمام چیزوں کو فروغ دیا جائے. یہ کرونا کا یہ جب ختم ہوگا یہ پرابلم، تو پاکستان دنیا کے ساتھ جڑے گا. پاکستان جڑ رہا ہے دنیا کے ساتھ، اور اس میں پاکستان میں ان تمام چیزوں کی ضرورت پڑے گی. آرکیٹیکچر کی ضرورت پڑے گی،
تو میوزک تو ہے ہی جس پہ میں ساری گفتگو کر رہا ہوں. اس لیے میں یہ ضرور ہی گورنمنٹ سے یہ بھرپور مطالبہ کروں گا کہ اس وقت جو آرٹ اور میوزک کے حوالے سے اور آرکیٹیکچر کے حوالے سے ہمارے پاس صرف پاکستان میں میرے خیال میں صرف دو ادارے ہیں. ایک جو NCA نیشنل کالج آف آرٹس لاہور میں ہے اور ایک نیشنل کالج آف آرٹس راولپنڈی میں ہے. تو چاہیے یہ کہ یہ نیشنل کالج آف آرٹس جو ہیں یہ ملتان میں ہونا چاہیے، یہ بہاولپور میں ہونا چاہیے، یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہونا چاہیے، یہ پشاور میں ہونا چاہیے، یہ کراچی میں ہونا چاہیے. یہ تمام وہ شہر جو ثقافتی مراکز رہے ہیں تو ان میں ہونا چاہیے، جو تہذیبی مرکز رہے ہیں ان میں ہونا چاہیے. یہ پاکستان کو دنیا سے ایک بہتر آرٹ کے حوالے سے، بہتر میوزک کے حوالے سے یہ حکمت عملی جوڑے گی.